سب سے پہلے تو میں بخاری صاحب آپ سے ابتدا کر لوں. جہاں ہم یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ قیمتوں کو بڑھا رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ موت کو بھی بیچ رہے ہیں، کفن بھی مہنگے ہو گئے. پتہ آپ کو 1.5 لاکھ روپے کی قبر ہو گئی کراچی کے اندر. یہ سب کچھ ہوا، لیکن اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں تو سلسلہ نظام قدرت چل رہا ہے نا. بے شک یقیناً آپ نے بہت خوبصورت بات کی. اور پاکستانی قوم یقین جانیں بلال بھائی آج بھی دنیا کی بہترین قوموں میں شمار ہوتی ہے. 2013 میں اللہ کو خوش اتنی خوبصورت بات جو ہے نا وہ کتنے دنوں بعد نصیب ہوئی ہے. بڑی مہربانی. سن 2013 میں ایک سروے ہوا تھا، پورا عالمی سروے تھا. اس میں انہوں نے 4 ایسی قوموں کا انتخاب کیا جن کو ہم کہتے ہیں ٹاپ 4 سخاوت کرنے میں، ہمدردی کرنے والی. ان 3 میں 3 ملک تھے جو یورپ سے تعلق رکھتے تھے، یعنی کرسچن تھے بنیادی طور پہ مذہبی اعتبار سے، اگرچہ وہ سیکولر سٹیٹس ہیں. لیکن ان 4 یعنی ٹاپ 4 ملکوں میں صرف ایک ملک مسلمانوں کا تھا جو نظریاتی تھا اور ہمدردی میں ٹاپ 4 میں شامل تھا. وہ پاکستان تھا. پاکستانی قوم دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے. اچھا، آپ کی اس بات پہ نا اتنا لوگوں نے شور مچانا ہے کہ کہاں وہ سارے لوگ نیگیٹو پہلو دیکھتے ہیں، یہ مثبت نہیں دیکھتے. یہ پازیٹیو پہلو اس قوم کے اندر بہت زیادہ. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اپنی ابتدائی گفتگو میں کہ الحمدللہ ایسے اہل خیر موجود ہیں جن کی برکت سے الحمدللہ یہ سسٹم چل رہا ہے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ اور استحکام کے ساتھ چل رہا ہے. یقیناً ہمیں نیگیٹو پہلو جو ہیں وہ بھی مد نظر رکھنے چاہیے اپنی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اور ان کی. لیکن یہ ساتھ ساتھ نبی نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو بندوں کی خوبیاں دیکھ کر، ان کی ہمدردی دیکھ کر، اچھائیاں دیکھ کر ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، سمجھو اللہ کا بھی نہ شکرہ ہوتا ہے. تو یقیناً آج آپ نے جو پروگرام ترتیب دیا کہ ہم ایسے لوگ شکریہ ادا کریں جنہوں نے پاکستان کے اندر کنٹریبیوٹ کیا ہے، جنہوں نے اس آفت میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، جنہوں نے انسانیت میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور ان چیزوں سے بالا ہو کر کہ کوئی کس مذہب، رنگ، قد اور کاٹ کا ہے. آپ کو شاہ صاحب کبھی لگتا ہے، یہ یقین آتا ہے کہ پاکستان میں واقعی امجد ثاقب جیسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، علی سلمان جیسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور اتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے ایسی قوم میں ایسے ہمیں باصلاحیت اور قوم سے محبت کرنے والے، خدمت کرنے والے افراد. اچھا، ان کا ذاتی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے؟ یقیناً دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس. بہترین انسان ہوتا ہی وہ ہے اپنی وقت، جو اپنی دوسروں کے نفع بخش ہیں. لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. یقیناً یہ پاکستانی قوم کے اندر ایدی فاؤنڈیشن، الخدمت فاؤنڈیشن اور اخوت کے ادارے، ابھی جو ٹیپٹا کے وہ ہمارے علی سلمان، میں ان کی عظمت کو سلام پیش کروں جو ابھی میں نے خدمات ان کی سنی اس پروگرام میں. سچی بات پوری قوم کی میں ترجمانی کرتا ہوں. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، محبتیں ان کے ساتھ ہیں یقیناً. اور آپ نے بڑا اچھا ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ ہر اپنے شہر میں آپ کے ادارے موجود ہیں، اپنا کیمپ کھولیں تاکہ لوگوں کو کمپٹیٹیولی پتہ چلے کہ کیا چیزیں کتنے میں مل سکتی ہیں اور پاکستانی ہے. یقیناً. اور ابھی جو آپ نے ساری باتوں کے حوالے سے کی، میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کو الحمدللہ آج اس بہاولپور میں ایک ڈاکٹر صاحب کی میں نے پرسوں ایک ویڈیو دیکھی ہے. وہ خود سلنڈر بہت وزنی 3رے فلور پر خود اٹھا کے لے جا رہے تھے، بہاولپور کے ایک ڈاکٹر صاحب. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ وہاں کی سرزمین کی کوئی خاص تاثیر اللہ نے رکھی ہے، کیسے لوگ وہاں اللہ نے پیدا کیے. نے جو بات کی خدا کی قسم، اب تو بات میرا کرنے کو دل نہیں کر رہا. حدیث پاک کا ترجمہ کیا. کتنے لوگ یہاں پہ آ کے عقل مندانہ باتیں کرتے ہیں. ایک جملہ بھوکے کو SOP نہیں سکھائی جا سکتی. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ترجمہ وہ بیان کر رہی تھی، قاد الفقر ان یکون کفرن. غربت اور فقیری اور پیٹ کا بھوکا ہونا یہ بعض انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. SOPs کی کیا بات آپ کرتے ہیں. یقیناً انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ ضرورت مند کے گھر تک پہنچا کر رہے ہیں. یہ اسلام نے کہا نا کہ آپ مسکینوں کو ڈھونڈیں جو سفید پوش ہوتے ہیں اور ان کے گھروں تک پہنچا کریں. اس لیے کہ لا یسرون سے الحافا، وہ چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے. یہ طریقہ کار آپ ان کی عزت نفس کو بھی مجروح نہ کریں اور گھروں تک پہنچا کر رہیں. میں صاحب آپ سے آخری لمحات میں بات کروں گا. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی بڑی کمال بات کی ہے کہ ہم نے بدتمیزیاں کی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم اپنی ان غلطیوں اور کوتاہیوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی سیکھیں گے، آئندہ بھی سیکھیں گے. کبھی اس بات کا یقین کیا کہ اللہ برکت کیسے ڈالتا ہے؟ یہ سوچا کرتے تھے نا، ایسی باتیں کیا کرتے تھے. اب کتنی برکت پڑی ہے کہ اس عذاب کے اندر جہاں دنیا زندگی موت کا کھیل کھیل رہی ہے، جہاں کفن قبریں جو ہیں وہ بلیک ہو رہی ہیں، ہم نے 70 سال کی ترقی جو ہے وہ ان 4 مہینوں میں کر لی. آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب برکت اللہ کی اترتی نظر نہیں آ رہی اس عذاب میں. دیکھیں امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے برکت کا جو تعارف کرایا نا وہ کیا ہے کہ ثبوت الخیر الالہی فی الشیء. اللہ کی طرف سے جب خیر کسی چیز میں شامل ہو جاتی ہے تو اس کا نام ہوتا ہے برکت.
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ما حلت فی قلیل الا کسورا، وہ قلیل چیز جو ہے وہ کثیر ہو کثرت جاتی اس کی۔ ہے، وہ فرمایا ولا کثیر الا نفع، اور اگر وہ پہلے کثرت میں ہو تو اس کے اور اندر نفع ہو جاتا ہے، اللہ نفع اس میں ڈال دیتا ہے۔ تو یقینا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، ان 4 مہینوں میں ہم نے اللہ کی برکات دیکھی، اللہ نے شر سے خیر نکال کر، اندھیروں سے نور نکال کر ہمارے سامنے کھڑا کر دیا، اور یقینا اس آزمائش سے ہم نکلیں گے نا جب، تو کندن انشاءاللہ بن کے نکلیں گے۔ اور اللہ نے قرآن میں پہلے ہمیں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ساری آزمائشیں ہو گئی ہیں، یہ ساری چیزیں، بھوک بھی آئی لاک ڈاؤن کی شکل میں، اور نقص ہوا اموال میں بھی، ثمرات میں بھی، جانوں کے اندر کتنی جانیں ہم نے ضائع کی، لیکن فرمایا بشر صابرین، میرے حبیب پاک بشارت دے دیں اپنے ان امتیوں کو جو صبر کر کے دکھا دیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہوں گے اگر یہ صبر کرنے والے بن گئے اس آزمائش کی گھڑی میں۔ تو یقینا اس قوم نے الحمدللہ آزمائش کی گھڑیوں میں بہت خوبصورت، بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ دکھایا، اچھا کردار پیش کیا۔